یا والو اگر تم واقعی دیکھو مجھے دیکھو میرے سامنے دو آپشن ہے کہ اگر میں بیعت کر لوں گا تو ساری ہیرے جواہرات میرے لیے ہوں گے، لیکن اگر بیعت نہیں کروں گا تو پورا خاندان آج قربان کرنا پڑے گا۔ لیکن امام حسین نے دنیا کو یہ جواب دے دیا، ایک یزیدی بھیڑیوں، ڈرانا کسی اور کو، دھمکانا کسی اور کو، دہشت میں کسی اور کو ڈالنا، میں مصطفیٰ جان رحمت کا نواسا ہوں، میں مصطفیٰ کے دین کی لاج رکھوں گا۔ وہ دین جو مصطفیٰ نے اپنے خون سے سیراب کیا ہے، وہ دین جو صحابہ کرام نے اپنی جان دے کے یہاں تک پہنچایا ہے، قسم خدا کی اللہ اکبر کبیرہ، امام حسین نے کربلا سے یہی میسج دیا، اے یزیدیوں تو اکبر چاہتے ہو تو اکبر تو دے دوں گا، اے یزیدیوں قاسم چاہتے ہو تو قاسم تو دے دوں گا، اے یزیدیوں عباس کے بازو چاہتے ہو تو بازو تو دے دوں گا، اے یزیدیوں ہر چاہتے ہو تو ہر تو دے دوں گا، اے یزیدیوں وہب کی جان چاہتے ہو تو وہب کی جان دے دوں گا، اے یزیدیوں زینب کے چھوٹے چھوٹے بچے اونو محمد کی جان چاہتے ہو تو مصطفیٰ کے دین کے لیے اونو محمد کو بھی قربان کر دوں گا، میرے 6 ماہ کے علی اصغر کو بھی قربان کر دوں گا، مصطفیٰ کے دین کے لیے آخر خود بھی قربان ہو جاؤں گا۔ مصطفیٰ جان رحمت کے اس نواسے میں میدان کرب و بلا سے دنیا کو یہ جواب دے دیا کہ ہم خود تو مٹ سکتے ہیں لیکن قرآن کا ایک حرف مٹنے نہیں دیں گے، خود تو مٹ سکتے ہیں لیکن دین کا حرف مٹنے نہیں دیں گے، شریعت کو مٹنے نہیں دیں گے۔ یہی جواب دیا، جو جان مانگو تو جان دیں گے، جو مال مانگو تو مال دیں گے، نہ ہوگا ہم سے کہ ہرگز نبی کا جاہو جلال۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ذکر شہدائے کربلا، عظمت اہل بیت، علماء اہل سنت، سبحان اللہ سبحان اللہ، سب کچھ لٹا دیا امام حسین نے ہمارے اور آپ کے خاطر۔ اگر حسین یزید کی بیعت کرتے تو آپ کا امام داڑھی منڈا ہوتا، فاسق ہوتا، فاجر ہوتا۔ یہ دین بچایا ہے، آذان بچائی ہے، درگاہ کا تحفظ بچایا ہے، اسلام بچایا ہے، تو یہ سب میرے حسین اعظم کی قربانیوں کا نتیجہ ہے۔ حضرات طویل گفتگو کا وقت نہیں، لیکن حضرات اس پر ہمیں عمل کرنا ہے، عمل کرنا ہے۔ اس کو اختصار میں عرض کروں۔ آپ جانتے ہیں کہ مدینے میں رہتے تھے حسین، کہاں رہتے تھے؟ ارے بولیے، مدینے میں رہتے تھے حسین۔ جو حج میں جاتے ہیں، مکہ جاتے ہیں تو اتنا نہیں روتے، لیکن مدینے میں جاتے ہیں تو بہت روتے ہیں۔ میرا حسین تو پہلے ہی مدینے میں رہتا تھا، ان کا مسکن مدینہ تھا، ان کا گھر مدینہ تھا، ان کا ہاؤس مدینہ تھا۔ لیکن یزید نے جب کہا کہ یا تو بیعت کرو یا پھر لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ، یا تو بیعت کرو یا لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ، یزید کی طرف سے بیعت کا مطالبہ زوروں پر تھا، نواز رسول کی جانب سے انکار تھا۔ بالآخر آپ نے فیصلہ فرمایا کہ میں یزید کی بیعت کو نہیں کر سکتا، یزید کی بیعت نہیں کر سکتا۔ آپ نے منع کر دیا، آپ نے، اس لیے کہ یزید پلیت زانی تھا، شرابی تھا، تاریک نماز تھا، دائم الخمر تھا، بددیانت تھا، بیت المال کو کھاتا تھا، حدود اللہ کو توڑتا تھا، قرآن و سنت کا مخالف تھا، گویا اس کے قلب سیاہ میں روح ابلیس حلول کر چکی تھی۔ آپ نے فرمایا یہ سر کٹ تو سکتا ہے مگر تیرے آگے جھک نہیں سکتا ہے۔ آپ نے گھر والوں سے میٹنگ لی، کیا لی؟ گھر والوں کو بلایا سامنے، بولے یزید مانے گا نہیں، اور یہ میرے رسول کا شہر ہے مدینہ، یہاں پہ میں خون خرابہ نہیں ہونے دوں گا، یہاں پہ ایک خون کا قطرہ بھی ٹپک گیا تو یہ بے ادبی ہے، یہ شہر مدینہ ہے۔ آپ نے فرمایا سامان پیک کرو، سامان پیک کرو، مدینے کو چھوڑنا پڑے گا۔ یزید مان نہیں رہا ہے۔ حضرات مدینہ جب جو چھوڑتا ہے اسے پتہ لگتا ہے کیا ہے مدینہ۔ حضرات لیکن دین کے خاطر اللہ پر مدینے کی چھوڑنے کی تیاری، لیکن گھر والوں کو حکم فرمایا کہ اب تو مدینے سے جانا ہے، لیکن ایک کام کرتے ہیں، آج رات جی بھر کے نانا جان کے روزے انور پر فاتحہ پڑھ لیتے ہیں، ان کے مزار پاک پر فاتحہ پڑھ لیتے ہیں، کیا پتہ دوبارہ ہمیں یہاں آنا نصیب ہو یا نہ ہو۔ حضرات
چلے گئے مصطفیٰ کی بارگاہ میں، قبر انور پر، مزار پاک پر حسین اعظم، اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، آپ کا یہ نواسا، آپ کا یہ بیٹا آپ کے شہر مدینہ کو چھوڑ کر جا رہا ہے، یزید جبر و تشدد پر چل چکا ہے، مجھے جانا پڑے گا عظمت اسلام کے خاطر، مجھے جانا پڑے گا عظمت اسلام کے خاطر، خدا کے دین کے خاطر، نبی کے نام کے خاطر۔ حضرات پھر آنکھوں سے آنسو جاری تھے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، نانا جان میں وہی حسین ہوں جس کے خاطر آپ نے سجدے کو لمبا کر دیا تھا، میں وہی حسین ہوں جس کے لیے خطبے کو چھوڑ دیا تھا، نانا جان میں وہی حسین ہوں جس کے رونے سے آپ پریشان ہو جایا کرتے تھے، آپ کے مزار مقدس سے جدا ہونے کا جی اس کو چاہتا ہے لیکن جانا پڑے گا، مجبوری ہے۔ وہاں سے فارغ ہوئے تو امی جان ماں فاطمہ الزہرا کے مزار پاک پر حاضر ہو گئی۔ اللہ اکبر کبیرہ، امی جان سے فاتحہ پڑھنے کے بعد عرض کرتے ہیں امی جان، آج تیرے نازو پیاروں کا پالا ہوا مدینے سے دور جا رہا ہے، تیری تربت انور سے جدا ہو رہا ہے، امی جان مجھے جانے کا غم نہیں ہے، تیرا حسین موت سے نہیں ڈرتا، رو رہا ہوں تو اس لیے رو رہا ہوں، نانا جان کا مدینہ چھوڑ رہا ہوں، ماں کی قبر کی زیارت سے محروم ہو رہا ہوں۔ امی جان آج تک آپ نے کبھی کسی سائل کے سوال کو رد نہیں فرمایا، لیکن آج تمہارا حسین تمہاری قبر پہ فریاد لے کر آیا ہے کہ کہیں تیرے جوان علی اکبر کا لاشا دیکھ کر گھبرا نہ جاؤں، علی اکبر کی مظلومیت دیکھ کر گھبرا نہ جاؤں، عباس کے کٹے ہوئے بازو کو دیکھ کر گھبرا نہ جاؤں۔ امی جان دعا کر دینا اللہ سے کہ اللہ ہر میدان میں مجھے صبر و استقامت عطا فرمائے، ہر میدان میں صبر مل جائے۔ حضرات اس بات کو کیا، والدہ مکرمہ کے مزار اقدس پر حاضری دینے کے بعد تاجدار مملکت صبر و رضا شہزادہ ملک و قبا سید الشہداء امام حسین بیت الشر میں تشریف لے آئے، خاندان نبوت کو تیاری کا حکم فرما کر آپ مصروف عبادت ہو گئے۔ معبود برحق سے ملاقات میں عالم استقراق کی سی کیفیت تاری تھی، اس عالم کیف میں تہجد کا وقت قریب آ گیا، مصلی بچھایا، حسین تہجد پڑھنے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ ایک بیمار بچی لیٹی ہوئی تھی 9 سال کی 10 سال کی، جس کو بخار اتنا تیز تھا کہ حسین نے ہاتھ لگایا تو دل پگھل کر رہ گیا۔ بچی بھی اشاروں میں پوچھتی ہے کدھر جانے کی تیاری ہے، کدھر جانے کی تیاری ہے، تو اللہ اکبر کہا بیٹی صبر کرنا، صبر کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے، اللہ صابرین کے ساتھ ہے۔ نواز رسول کا قافلہ سفر کی صعوبتیں برداشت کرتا ہوا مدینے سے چلا تو مکہ معظمہ پہنچا، مکہ معظمہ پہنچ گیا۔ احادیات مکہ معظمہ کو آپ کی تشریف آوری کا پتہ چلا تو ہر شخص کے چہرے پر مسرت کی لہر دوڑ گئی کہ حضور کے نواسے امام حسین مکے میں تشریف لے آئے، مکے میں تشریف لے آئے۔ تمام مکے والوں کو خبر ہو گئی امام حسین مکے میں آ گئے، رہائش پذیر ہو گئے۔ اس امر کی اطلاع کوفہ والوں کو بھی ہو گئی۔ حضرات اس کام کی اطلاع کہ امام حسین مکہ معظمہ میں آ چکے ہیں، اس کام کی اطلاع امام حسین کی اطلاع کوفہ والوں کو بھی ہو گئی۔ آپ نے کوفہ والوں نے والہانہ طور پر ایک میٹنگ کو رکھا، ایک مجلس مشاورت قائم کی، فیصلہ کیا کہ ہم جانتے ہیں کہ ہم یزید سے کتنا پریشان ہیں، یزید کی بیزاری، یزید کے ظلم و جبر و تشدد سے کتنا پریشان ہیں۔ ایک کام کرتے ہیں کہ حسین کو بلائے اور حسین کو بلانے کے بعد ان سے بیعت ہم کرتے ہیں، ان سے بیعت لیتے ہیں، ان کے مرید بنتے ہیں تاکہ یہاں پہ سکون ہو جائے، امن ہو جائے، اللہ اکبر یہاں پہ قرار ہو جائے۔ دیکھیے ابھی تو کوفہ والے یزید کے خلاف ہیں، ابھی تو کوفہ والے یزید کے خلاف ہیں اور حسین کو بلانے کی پلاننگ چل رہی ہے۔ 1 خط نہیں، 2 خط نہیں، 3 خط نہیں، 10 خط نہیں، 20 خط نہیں، 50 خط نہیں، 100-150 خط، 100-150 خطوط کا تانتا بن گیا کہ امام حسین کوفہ آئیے، کوفہ آئیے، کوفہ آئیے، ہمیں مرید کر لیجئے، ہم یزید سے پریشان ہیں، اس کے ظلم و جبر و تشدد سے پریشان ہیں، آپ یہاں تشریف لائیے۔ حضرات جب خطوں کے ڈھیر لگ گئے تو امام حسین نے بھی میٹنگ رکھی، امام حسین نے میٹنگ رکھی کہ بھائی کوفہ والے بہت خطوط پہ خطوط بھیج رہے، خط پہ خط بھیج رہے، ہمیں کرنا کیا چاہیے؟ امام حسین نے فرمایا ایک کام کرتے ہیں کہ سب سے پہلے حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ قرعہ ڈالتے ہیں کہ کس کو بھیجا جائے، کس کو بھیجا جائے، کوئی دوسرا آدمی جائے گا یہاں سے، قرعہ ڈالا گیا۔